تقریب میری بلا تمہید شروع ہو گئی ہے. آپ نے توجہ کے تمام تر زاویے میری طرف رکھنے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بنے گا. حضور سید اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صوبہ اتر پردیش کے مشہور شہر بریلی کے اندر بہت ہی علمی روحانی خاندان کے اندر پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسعد الاساتذہ مفتی اعظم ہند جامع المعقول والمنقول جناب مولانا نقی علی خان صاحب، اور جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا والد گرامی کا نام ہے مولانا رضا علی خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے مولانا کاظم علی خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے مولانا اعظم علی خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے سعادت یار خان صاحب، جن کے وہ لخت جگر ہیں ان کا نام ہے خان سعید اللہ کندھاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ افغانستان کے مشہور علاقے کندھار سے تعلق رکھتے تھے. فتوحات اسلامیہ کے سلسلے کے اندر وہاں سے نقل مکانی کر کے جس شہر کو انہوں نے اپنا مسکن اور جس شہر کو اپنے قدموں کی برکت سے مالا مال کیا اس کو ہندوستان کے مشہور صوبہ پنجاب کا دل داتا کی نگری کہا جاتا ہے. بلکہ آج کل تو عاشق کہتے ہیں لاہور کی دو چیزیں ہیں مشہور ہیں، ایک داتا کی نگری دوسری بابا دی پگڑی. اور اس لاہور شہر کو صرف دو چیزیں اب مشہور ہیں، ایک داتا کی نگری دوسری میرے بابا دی پگڑی. اس شہر کو اپنے قدموں کی برکت سے آپ نے مالا مال کیا. اور آپ جانتے ہیں لاہور کے اندر ایک بلڈنگ ہے جس کو شیش محل کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. یہ شیش محل حضور سید اعلی حضرت کے جد اعلی سعید اللہ کندھاری کی ملکیت تھا. اور اگر میں اس سے آگے چلوں تو حضور سید اعلی حضرت وہ خاندان ہے جو نایا اسلام کے اندر نہیں آیا. اگر حضور سید اعلی حضرت کے سلسلہ نسب کو آگے لے کر چلے تو حضور کے ایک بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں جس کا نام ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے جا کر احمد رضا کا سلسلہ مل جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے اس خاندان نے اپنے اس پیدا ہونے والے اپنے بیٹے کا نام جو پیدائشی نام ہے احمد رضا کا وہ محمد رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فتبرکا باسمہ کان ہوا ومولودہ فی الجنۃ یوم القیامۃ بغیر حساب. میری قوم حدیث سے بھی سبحان اللہ بول تو شعرا پہ بول دو، حدیث سے کہنا سبحان اللہ. ہر بندہ اچھی بولے گا سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال جس کو بیٹا عطا کرے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے میرے نام کی برکت کی وجہ سے. تو رب ذوالجلال کان ہوا ومولودہ فی الجنۃ یوم القیامۃ بغیر حساب. فرمایا میرے نام کی برکت سے اس بچے کو اور اس کے والد کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے کہ حضور سید اعلی حضرت کا پیدائشی نام محمد تھا اور اسی خاندان کی برکت کی وجہ ہی تو ہے کہ حضور سید اعلی حضرت نے ابھی 4 سال کی عمر مبارک ہے نازلہ قرآن آپ مکمل کر چکے تھے. حضور سید اعلی حضرت کی عمر مبارک ہے 4 سال نازلہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں. 6 سال کی عمر مبارک ہے. ابھی 6 سال کی عمر مبارک میں بہت بڑے مجمع عام کے اندر حضور سید اعلی حضرت نے 2 گھنٹے میلاد کے موضوع پر خطاب کیا ہے. 2 گھنٹے میلاد کے موضوع پر 6 سال کی عمر میں بہت بڑے مجمع عام کے اندر خطاب کرنا یہ میرے امام کا خاصہ ہے. آپ نے خطاب کیا اور اسی خطاب کے اندر کسی نے پوچھ لیا احمد رضا تم نبی کرتے ہو یہ میلاد کے جشن کیوں مناتے ہو؟ آپ نے کہا یہ بتا جب حضور جلوہ گر ہوئے تھے پیدا ہوتے ہی حضور نے سر سجدے میں رکھ کے کون سے جملے بولے تھے؟ اس نے کہا یہی جملے تھے خفیت کبرا اٹھائیے امتی 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 امتی. تو احمد رضا نے کہا جب پیدا ہوتے ہوئے امتی 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 کرے تو امتی کہا کہ نہیں ہے یہ بھی تو نبی کرے نا. آخری بندہ یہ بولن محبت نہ سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ.
अहबाब जी वकार 6 साल की उम्र में आपने 2 घंटे मजमा के अंदर मिलाद के मौजू पर खिताब किया। अभी उम्र मुबारक है 8 साल। आगे चलिए 8 साल की उम्र मुबारक में नाव की मशहूर और मरूफ किताब हिदायत-उन-नहव, जो पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं। बाद मकामात ऐसे आते हैं तो मुदर्रिसीन को वहां जोड़कर सोचना पड़ता है। तो हुजूर सैयद आला हजरत ने 8 साल की उम्र मुबारक में हिदायत-उन-नहव पर अरबी का अंदर हाशिया लिखा। वो अलग बात है जिसको 70-70 हजार देते हो, वो उनके इल्म के मुताबिक हिदायत-उन-नहव फिक़ह की किताब है। वो अलग बात है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। ये आप लोगों का मिजाज है कि 80 हजार देकर बुलाया, वो कहते हैं हिदायत-उन-नहव ये फिक़ह की मुश्किल तरीन किताब है। और मैं क्या मरे अहमद रजा ने नाम की हिदायत-उन-नहव के अरबी के अंदर हाशिया लिखी। हिदायत-उन-नहव पर 8 साल की उम्र। आगे चलिए 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक है। 13 साल 10 माह 5 दिन निस्बत देखो। 13 साल 313, 10 माह अशरा मुबशरा, 5 दिन बाद। मैं कि अहमद रजा की फरागत देख, ये दिन तकबीर देख। आज कहते हैं अहमद रजा आज तो प्यार नहीं करता। मैंने कहा 13 साल 10 माह 5 दिन बचा रहे हैं। अहमद रजा के भाई से हैं जिसके एक हाथ में असहाब मोहम्मद का दामन है, दूसरे हाथ में आले मोहम्मद का दामन है। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक है। उलूम अकलिया और नकलिया, दरसिया, हिसाबिया, निसाबिया से आपने मुकम्मल फरागत हासिल कर ली थी। ये ढिले बंदे ने इन गल जुड़नी कोई नहीं। अब्बास कादरी साहब, हाँ मैं बंदा छोटा जिया बच्चा पर कच्चा नहीं। हाँ मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमान है। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र मुबारक हुजूर सैयद आला हज़रत उलूम अकलिया और नकलिया, हिसाबिया और निसाबिया और तरफिया से फरागत हासिल की। इस 13 साल 10 माह 5 दिन की मुबारक में आपके सर पर दस्तार फरागत को सजाया गया। और आपके तो लोगों जिस दिन मेरी दस्तार बंदी हुई उसी दिन मैंने बलूगत में कदम रखा, उसी दिन मेरे ऊपर नमाज फर्ज हुई है। बोलेंगे मैं जरा बोलना चाहता हूँ। अभी ये 13 साल। आगे चलिए 16 साल की उम्र मुबारक, 16 साल की। तवज्जो मेरे तरफ है, मैंने तकरीर भूल जान दिया। मैं यहाँ मुदर्रिस बंदा। हाँ अनवार भाई इंज नहीं जुड़नी, तुसी मेरे दाएं बाएं उलमा ने मैंने शाबाश देनी है। तकरीर आपे हो जाएगी। हाँ वो सलीम कादरी भी कहना मौला मैंने अपने को बचाई रखी, गैरा ना लिबड़ लैसा। ये अपने बोलते रहे तीन नाल मैं आपे मोकल ऐसा कहो मोहब्बत रहे। सुभान अल्लाह। 16 साल के मुबारक है। इमाम अहले सुन्नत ने उसूल फिक़ह की मुश्किल तरीन किताब जो आजकल निसाब से निकाल दी गई है, बल्कि मकतूब पर भी खाल खाल नजर आती है, मुसल्लम उस-सुबूत, उसके अंदर अहमद रजा ने उसका अरबी के अंदर हाशिया लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने 2 मरतबा पढ़ी है। मुसल्लम उस-सुबूत जो उसूल फिक़ह की किताब है। अभी हुजूर सैयद आला हज़रत की उम्र मुबारक है 22 साल। 22 साल के मुबारक में आप अपने वालिद गिरामी की माइयत में बैत के घर से नार हरा का सफर करते हैं। सैयद आर रसूल नार हरवी रहमतुल्लाह अलैह जो सच्चा सुच्चा सैयद है, असली तो नस्ली सैयद है। यार बोलो इन मन चास नहीं आ रही है, चास नहीं आ रही है। हुजूर सैयद आला हज़रत 22 साल की उम्र मुबारक मार हरा का सफर शुरू करते हैं बैत के घर से। इधर हुजूर सैयद आला हज़रत बरेली से चलते हैं, उधर सैयद आर रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह अलैह असली तो नस्ली तो सच्चा सुच्चा सैयद मार हरा से बाहर निकल कर बरेली के रास्ते पे आके खड़े हो जाते हैं। लोगों ने कहा हुजूर क्या मामला है, आज बरेली के रास्ते के ऊपर आके खड़े हो गए हो। ये जुमला सुनना अगर दिल रखते हो। सैयद आर रसूल मार हरवी कहते लोगों मुझे बरेली से आशिक़ रसूल की खुशबू आ रही है। यार चश्मे फलक ने ये नजारा तो देखा कि मुरीद पीर का जिक्र करे, शागिर्द उस्ताद का जिक्र करे। ओ भाई ये नजारा
حسب فلک نے پہلی مرتبہ دیکھا ابھی مرید ہونے کے لیے آ رہے ہیں، مرید ہوئے نہیں، آ رہے ہیں۔ سید آر رسول مار حربی رحمت اللہ علیہ بریلی کے راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے اس راستے سے عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب حضور سید اعلیٰ حضرت پہنچے، سید آر رسول نے سینے سے لگایا، فرمایا احمد رضا ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے۔ اور پہلے دن ہی حضور سید اعلیٰ حضرت کو سید آر رسول مار حربی نے بیعت کیا، بیعت کرنے کے بعد 13 سلسلوں کے اندر سند خلافت دی، ایک نہیں دو نہیں تین 13 سلسلوں کے اندر۔ اور سید آر رسول مار حربی رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن ہی احمد رضا کو بیعت کرتے ہی 13 سلسلوں کے اندر سند خلافت دی۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے تو معاملات ہی بڑے سخت ہیں، شرائط قیود ہی بڑی سخت ہیں، آپ پہلے لوگوں کو مجاہدہ کراتے ہو، ریاضت کراتے ہو، بعد کے اندر پھر انہیں خلافت دیتے ہو۔ احمد رضا کو پہلے دن ہی بیعت کرنے کے بعد 13 سلسلوں کے اندر سند خلافت دے دی ہے۔ آپ نے کہا لوگوں تم تو یہ کیسے ہو، میں نے 13 سلسلوں کے اندر سند خلافت دی ہے۔ سنو قیامت کے دن اگر رب ذوالجلال نے سید آر رسول مار حربی سے پوچھا آر رسول بتا میرے لیے کیا لایا ہے، تو کہتے احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یہ لایا ہوں۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بلند رحمت اللہ علیہ سید آر رسول مار حربی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد 13 سلسلوں میں سند خلافت دی۔ لوگوں نے کہا حضور پہلے دن ہی خلافت دے دی ہے۔ کہا لوگوں سنو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک کے اندر کہا کہ تم اپنی لکڑیاں گیلی لے کر آئے تھے، احمد رضا کی لکڑیاں خشک ہوئی۔ دوسری یہ ملتی ہے کہا لوگوں کوئی آتا مرید ہونے کے لیے ان کی چادر چاکدار ہوتی ہے، ہم پہلے اسے ستھرا کرتے ہیں، پہلے اسے دھوتے ہیں، طیب و طاہر کرتے ہیں، پھر ہم اسے خلافت دیتے ہیں۔ احمد رضا چادر ہی طیب و طاہر لایا ہے۔ یہ 22 سال کی عمر مبارک، 23 سال کی عمر مبارک ہے، پہلی مرتبہ والد گرامی کے میت میں حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے 23 سال کی عمر مبارک حج کے لیے میرے امام جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حج کے لیے چل پڑے، بحری جہاز کے اندر بیٹھے ہیں۔ خوش بندے نے پوچھ لیا احمد رضا کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ انہیں کہا گل سمجھ نہیں آتی، احرام بننا ہو، احرام بن کے فلائٹ مدینہ نہیں جاندی۔ حج عمرے والے جانتے ہیں مدینہ شریف فلائٹ ہوئے احرام نہیں بننا جاندہ، ریٹ مکے فلائٹ ہوئے احرام بننا جاندے۔ انہیں کہا احمد رضا تندو پہ احرام ہے، کہندے وہ مدینہ جا رہے ہیں، احرام دس دے کہ وہ مدینہ نہیں مکے جا رہے ہو۔ احمد رضا نے کہا نہیں اسی مدینہ جا رہے، اس نے بات کو بڑھایا اب رضوی بندہ بولے گا جرا ٹن سننی ہوئے گا۔ یہ ضلع توبہ ٹیک سنگھ ہے، توبہ ٹیک سنگھ PT سنگھ کا مطلب یہ ہے ٹن سننی۔ احمد رضا نے کہا خود سے کہتے ہو تو انہیں احرام باندھا ہے، جانا مکہ ہے، کہتا مدینہ کا ہے۔ احمد رضا نے یوں اشارہ مدینہ کی طرف کر کے کہا فرمایا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا، وہ اصل مراد حاضری اسی پاک در کی ہے۔ اب بابا جی بخار پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں، بحری جہاز کے اندر احرام باندھا ہوا ہے۔ اس نے کہا احرام ہے، جانا مدینہ ہے، احرام کی حالت میں مکہ جایا جاتا ہے۔ میرے امام نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا میری طرف جو کرنا، کہا ان کے طفیل رب نے کہا لوگوں ہم گھر سے چلے تھے مدینہ کی حاضری کے لیے، ابھی پہلا قدم رکھا، مدینہ والے نے پہلے قدم پر خیرات یہ دی ہے، حج کرا دیا ہے۔ یہ تو پہلے قدم کی خیرات ہے، ابھی پہلے قدم کی خیرات مدینہ والے نے دی ہے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا، اور اصل مراد حاضری۔ اس نے اگلا سوال چھیڑ دیا، اسے نہیں پتا تھا یہ احمد رضا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ دسو جی مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ فرمایا مدینہ۔ انہیں کہا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ فرمایا مدینہ افضل ہے۔ انہیں کہا احمد رضا کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے تو سنا تھا بڑے محقق ہو، عالم ہو، کیا حدیث نہیں گزری تمہاری نظر میں مکہ نماز پڑھو تو 1,00,000 دا ثواب، مدینہ پڑھو تو 50,000 دا؟ پھر مدینہ افضل کی میں ہویا؟ احمد رضا نے کہا سن تجھے پتہ نہیں یہ احمد رضا ہے، پٹھان ہے،
का सुन तो कहता है हदीस है, मक्के के अंदर पढ़ो 1,00,000 का सवाब है, मदीने के अंदर पढ़ो 50,000 का है। फरमाया कि मुस्तफा जान रहमत ने यदुल्ला वाले हाथ बुलंद किए, फरमा शंति को अनिल हवा वाली जबान खोली, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। जब मेरे मुस्तफा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो मेरा इमाम मंजर कशी करता है, इजाबत का सेहरा इनाजत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झोंक कर। ये पूछिए उलमा से, इजाबत का सेहरा, ये इजाबत क्या है? ये जगह मकाम इजाबत है। सादा लफ्ज़ है कि ये चेक पोस्ट है। दुआ मंगिए ना तो दुआ जानिए उतना, अगे चेक पोस्ट है जिसका नाम है इजाबत, वो मकाम इजाबत है। हर दुआ नूं चेक किया जांदे और मंगण वाले दा कीदा कहींदे, हलाल खादे से हलाल दा पाया हो, हर चीज चेक होती है। मकाम इजाबत यार तो उतरे, फिर मकाम इनायत, इनायत फिर होती है। तो और मैं दुआ मांगे, कैनात का कोई सर दुआ मांगे उसे मकाम इजाबत के जगह जाना पड़ता है। मेरा इमाम कहता लोगों सुनो, कैनात का कोई सर दुआ मांगे उसे मकाम इजाबत तक जाना पड़ता है। लेकिन जब मेरे हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो मकाम इजाबत झुक कर कदमों में आ जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, अज़मत शान मुस्तफा, नारा तहकीक। हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ क्या थी? मौला जितनी बरकत तूने मक्के के अंदर रखी है दुगनी मदीने के अंदर। ये हुजूर दुआ मांग रहे हैं, मौला जितनी बरकतें तूने मक्के के अंदर रखी दुगनी मदीने के अंदर। अहमद रजा ने कहा बता मक्के के अंदर नमाज पढ़ो कितना सवाब? फरमाया 1,00,000 का तो दुगना कितना होया? दुगना बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो यार। 2,50,000 दूसरी हदीस फरमाया मक्के पढ़ो और 1,00,000 का सवाब है, मदीने पढ़ो 2,50,000 का सवाब है। इसलिए हम कहते हैं मदीना अफजल है। वो भी खुश्क बंदा है ना औखे पैंडे पा मिलना कोई यार दी गल सुना मुलना, उन्हें गल बढ़ा छड़ी, उन्होंने की पता ये सुनिया दा इमाम बोल रहे। आपने फिर कहा उन्हें कि दफा सिर न खा तैबान सही अफजल। हाय हाय फरमाया कि परा हट दिमाग न खा तैबान सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। आपने फरमाया तैबान सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? फिर अहमद रजा 23 साल के मुबारक है, हरमैन शरीफैन का सफर जारी है, पहुंचे हरम मक्का में, हाजिरी देकर बाहर निकले। अभी अहमद रजा पहुंचे ना थे, घर घर के अंदर अहमद रजा के चर्चे थे, घर घर के अंदर जो शोर था अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। हरम शरीफ के अंदर हाजिरी देकर हुजूर सैयद आला हजरत बाहर निकले। आगे हजरत हुसैन बिन साले मुफ्ती शाफिया, मक्के के मुफ्ती हुसैन बिन साले शाफी रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी अहमद रजा पे, देखा तो देखते रह गए। हाय हाय हाय, कोई अपने इमाम के नाम पे बोलेगा? आज लोग कहते हैं अहमद रजा का नाम बड़ा लें दो जी, बड़ा जिक्र कर दो। मैं सुन, अहमद रजा मेरा रिश्तेदार नहीं, लेकिन अहमद रजा पे मेरी जान कुर्बान, अहमद रजा पे मेरी औलाद कुर्बान, अहमद रजा पे मेरा माल कुर्बान, तन मन धन सब कुछ हम अहमद रजा पे कुर्बान करते हैं। इसलिए अहमद रजा हमें तौहीद का सबक पढ़ाता है, अहमद रजा हमें ताज़ीम मुस्तफा का सबक पढ़ाता है, अहमद रजा हमें सहाबा का अदब बताता है। जब उसी अहमद रजा से पूछा गया अहमद रजा बता हुजूर की आल के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो अहमद रजा बोले आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हर मक्का तो बाहर निकले, मुफ्ती शाफिया हुसैन बिन साले की नजर पड़ी, देखा तो देखते रह गए। आगे बढ़े, अहमद रजा को सीने से लगाया, पेशानी पर बोसा दिया, बोसा देकर का वल्लाहि इन्नी लाजिदु नूर अल्लाह फी हाज़िल जमीन। क्या लोगों रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम है, अहमद रजा की पेशानी से अल्लाह का नूर तमक्ता हुआ देख रहा हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा
अहबाब जी वकार, अभी हरम शरीफ के अंदर हाजिरी हो रही है। जब हाजिरी मुकम्मल हुई, फुल बदी तौर पर जब अलविदाई तवाफ किया, इमाम अहमद रजा ने वो मशहूर नातिया नज़म लिखी, हाजियों आओ। अच्छा, पता चला हुजूर अहमद रजा, हाजियों आओ, पता लगता कल्ले नहीं जाते। हाय हाय हाय, कल्ले नहीं जाते, गुलामा भी नाल ले जाते ना। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आब जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यास, अब साकी कौसर का भी दरिया देखो। पढ़ते 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 विजदान देखो, कमाल मार्फत है या कमाल विजदान है, क्या शना सही है। क्या लोगों, ये अकेला अहमद रजा नहीं बोल रहा, गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जर कमाल मार्फत नहीं, क्या शना सही है। अच्छा, फिर आला हजरत ने ऐसा नहीं कहा, अकली दलील भी है। तुम सफर कर दे हो ना, साइन बोर्ड रोडों के उत्ते, गोजरा इधर, पैंसरा इधर, इवें होंदे ने हस्पताल इधर, बिलाल मस्जिद इधर, है ना। फरमाया कि देखो ना, बैतुल्ला शरीफ नु जरा मिजाब रहमत है, मिजाब ज़र है, सादा लफ्ज़ है जो तुम परनाला कहंदे हो, वो बैतुल्ला दा पता कि ऐन उसी तरफ है जिधर मदीना शरीफ। मैं आसान की मैं करा, दसो इसको आसान भी कर सकता हूं, पर नाले का बिल्कुल इशारा। ओ यार, होर साइड ते भी लग सकता है, दरवाजे वाली साइड ते लग सकता है, हजरत अस्वद वाली साइड ते लग सकता है, उस साइड ते लगे जिधर मदीना शरीफ है। और बाबा इशारा है, गौर से सुन तो रजा। हाय हाय, अहबाब जी वकार, ये कौन समझे, ये अहमद रजा समझे। हुजूर सैयद आला हजरत जब चलने लगे ना, कुछ लोगों की आवाज आई, यार हज कर लिया है तो थक गया, तो आबो हवा बदली है, तो तबीयत ठीक कोई नहीं, चलो हज तो हो गए, इथों सुन लेंगे, इथों ही वापस चले जाइए, मदीने जाना क्या जरूरी है। फरमाया तप है, दर्द है, कुल सफर किया है, न शुक्र ये तो देख अजीमत की भर की है, ये तो देख तप है, बुखार, दर्द है, जिसम में दर्द है, कुल सफर की तकलीफ है, सफर की आगे जो बुखार हो गए, जिसम दर्द कर दे, तो जनाब सफर की तकलीफ आने। फरमाना शुक्र है, और ये तो देख, और जादा कितने पे आए, शफात नगर, जादा कितने पे शफात नगर, ये तो देख। अब अहमद रजा पहुंचे मदीना तुल मुनव्वरा। यार, इसी मदीने के अंदर किसी ने अब्दुल रहमान जामी को जाते हुए देखा हो, किसी ने इमाम मालिक को चलता हुआ देखा हो, किसी ने सैयद अहमद और रफाई को चलता हुआ देखा हो। आज एक और आशिक जा रहा है तारीख रकम करने के लिए, आज एक और आशिक जा रहा है। यार, वो आशिक कैसे गया होगा जिसने तुझे और मुझे कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, हरम की जमीन, हाय हाय, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। मेरे इमाम कहते लोगों, हरम में मक्का हो या हरम में मदीना हो, या पांव के बल नहीं, सर के बल के बात चाहिए। फिर जब मेरे इमाम बोले ना, जिस इश्क वादी में इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजिल फौरी कदम रखते हैं, पीछे पीछे मुसव्विर पाकिस्तान, कलंदर लाहौरी, शायर मशरक अल्लामा इकबाल भी नजर आता है। जिस इश्क वादी में अहमद रजा ने कदम रखा, पीछे पीछे इकबाल, क्यों पूछो हजरत से। अल्लामा इकबाल कादरी जो है, अहमद रजा के पीछे पीछे इकबाल नजर आता है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। कलंदर लाहौरी, मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरक बोला। मैंने कहा पाकिस्तान में रहना हो, अल्लामा की बात माननी पड़ेगी, वरना बेडरूम पार। अल्लामा इकबाल बोले, कहा हुजूर सैयद आला हजरत आप हाफिज़ कुरान हो, आले
عالم دین ہو، وقت کے محقق و مجدد ہو، تمہارا سر پاک ہے، تم سر کے بل چل سکتے ہو۔ کہتے مجھے کمال ندامت ہے جہاں سر جھکانے کی، آقا زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے کی۔ کاش کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہو۔ انوار لسن تیری اپنی مرضی، تو نہ بول۔ ہائے اقبال نے کیا کہا، مجھے کمال ندامت ہے۔ اردو بولنے سے تمہیں ٹوپے اپڑ جانے۔ کہا یا محبت رہا، سبحان اللہ، یہ اقبال بول رہا ہے مجھے کمال ندامت ہے جہاں سر جھکانے کی، آقا زمین خراب نہ ہو تیرے آستانے کی۔ اقبال کہتا ہے حضور سید اعلیٰ حضرت آپ کا سر پاک ہے، آپ سر کے بل چل سکتے ہو، مجھے اقبال کو جہاں سر جھکاتے ہی شرم آتی ہے۔ یار ان عاشقوں سے کوئی سیکھے نہ ادب۔ ابھی آگے بڑھے جب قدم رکھا حرم مدینہ میں، پھر بولے اللہ اکبر، میرے قدم اور یہ خاک پاک، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، میرے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، کا حرم مدینہ کا تقدس تو اتنا ہے جہاں فرشتے بھی دشانی جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو یہاں وضع سر کیا۔ تھوڑا آگے بڑھے، مسجد نبی میں قدم رکھا تو پھر بولے، ابھی 23 سال کی عمر ہے، حاضری پیش کر رہا ہوں، اجی واپس بھی آنے تو بڑے معاملات نے اجے تو تجھے ڈھلے پائے گئے ہو۔ مسجد نبی میں قدم رکھا تو پھر بولے، کہاں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو زائرو، وہ اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اسی شعر میں ختم نبوت بھی ہے، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، اور یہی وہ در ہے جب وہ میاں والی کی سر زمین سے اٹھنے والا مرد کلندر شیر در علامہ عبدالستار خان یادی، جو علامہ شاہ احمد نورانی کا دست رات، یہ دونوں بندے بابا ان کی اتنی قربانیاں ہیں آپ ان کا احسان چکا نہیں سکتے۔ علامہ نیازی پہنچے حضور کے روضے کی طرف، حاضری کے لیے جا رہے تھے، ترے کی کیا بات تھی، ایک بندہ آگے بڑھا، کہا نیازی صاحب یہ روضہ رسول ہے، حضور کے بارگاہ ہے، ترے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، یہ ترے کے ساتھ حضور کے در پہ جاؤ گے۔ یہ جملہ اگر دل ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں سننا، ہمارے علامہ نیازی عبدالستار خان نیازی بابا آج اس لیے سینہ چوڑا کر کے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمارا ماضی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اجالے کر کے گئے ہیں، وہ اور ہیں جو اندھیرے میں بیٹھ کے کہیں بابے شاہی کوئی نہیں، میں کمرے توڑے کوئی شاہی نہیں، ساڑھے بڑی شاہی نہیں۔ بول بول یار محبت نہ بول، بس میں اشارے کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ علامہ نیازی رحمت اللہ علیہ کے لوگوں نے کہا حضور یہ روضہ رسول ہے، در رسول کی حاضری ہے، شملے دلال ترے دلال۔ اب جملہ سننا اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ علامہ نیازی نے کہا رہے بھائی جو کسی در پہ نہیں جھکا اسی در پہ جھکانے تو آیا ہوں۔ اسی علامہ نیازی سے ایک دن کسی نے پوچھ لیا، نیازی صاحب یہ ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ توجہ یار، ترہ کیسے کھڑا رہتا ہے؟ انہیں کہ کیمیں کھڑا رہندے، سینے تو زور تک کھڑا رہندے۔ ہائے ہائے بابا، سینے کے اندر جرت تب بھی پیدا ہوتی ہے جب احمد رضا آئے۔ میں بباگے تو ہول پورے وصول سے کہہ رہا ہوں، میں بے علماء تشریف آج ویڈیو بانٹ رہی ہے، جس دل میں احمد رضا نہیں اس کے اندر کبھی جرت اور بہادری آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ دل تو ہو سکتا ہے، شیر دل نہیں، شیر دل وہی ہوگا جس میں احمد رضا ہوگا۔ عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت اعلیٰ حضرت۔ احباب جی بخار پہنچے مسجد نبی میں، کہا معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو دائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے، دل میں خیال آیا کیسے جاؤں گا حضور کی جالی کے سامنے، کیسے جاؤں گا، ہائے کیا منہ لے کر جائیں۔
قبر چی جانے تو حضور نو منہ بھی کھانے تو 10 کی میں جائیں گا اشارہ اللہ کرے سمجھ جائیں مجھے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا منہ لے کر جائیں گے قبر میں حضور نے آنا ہے شیخ محقق اطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق مدرس دہلوی رحمت اللہ علیہ عالم دین جیڑے مردر تھے جو پڑھ کے آ جاوے دورہ حدیث کی سند پر شیخ عبدالحق مدرس دہلوی کا نام نہ ہو سند قبول ہی نہیں ہوتی وہ شیخ عبدالحق مدرس دہلوی جن کو ہر رات بلا ناغہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا وہ لکھتے ہیں کہتے جب سے یہ سن رکھا ہے قبر میں حضور نے آنا ہے جی کرتا ہے زندہ ہی دفن ہو جائے زندہ ہی دفن ہو جائے حضور کے سامنے جانا ہے احمد رضا تھوڑی دیر کے رکے کیسے جائیں پھر حوصلہ باندھا پھر بولے تجھ سے چھپاؤں منہ ہائے ہائے تجھ سے چھپاؤں منہ کروں کس کے سامنے کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے آقا سے گناہگار ضرور ہے خطا کار ہے سیاہ کار ہے پر پیادے ہیں اس لیے ہمیں اپنی خطابت پہ ناز نہیں امامت پہ ناز نہیں سجدے پہ ناز نہیں عبادت و ریاضت پہ ناز نہیں بلندی پہ بالا ہے نام آ گیا ہے کہ لب پر محمد کا نام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے مگتوں میں نام آ گیا ہے تجھ سے چھپاؤں ہوں کروں کس کے سامنے آگے بڑھے جب حاضری دے کر آگے بڑھے پہلے تو یہ حال تھا کیسے جاؤں پھر کہ تجھ سے چھپاؤں ہوں کروں کس کے سامنے جب وہ حاضری دے کر گئے نا تو خیرات لب بھی تو پھر احمد رضا نے ٹکر کتے لگی فرمایا کیوں تاجدارو کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید جھولیوں میں جو گدایاں نے در کیا میں اس شعر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں عام بندہ سمجھ نہیں سکتا تو حضور نے سمجھر احمد علی حاکم نے رد گئی مار چھڑے نے تو بعد سے راضیوں نے کلام سن سن کے احمد رضا کو کون پڑھے اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید احمد رضا نے ٹکر لئیے بادشاہوں نال انہیں کہ بادشاہ توڑے کل مال بھی ہوگا دولت بھی ہوگی کوٹھیاں بھی ہوں گے بنگلے بھی ہوں گے ریاستہ بھی ہوں گیا پر اے دسو اور نبی در تو جڑی منگتے نو خیرات ملی ہے اے تواڈے کول ہونا تے دور دی گل ہے اے کبھی خواب وچ تکی جے یار کیا کریں بولیں یار بولا کرو یار اپنے امام کے نام پہ بولا کرو پہچانو احمد رضا کون ہے یہ اور ہیں یہ بدبودار چمنیاں بدبودار دھواں چھوڑنے والی یہ علماء میرا اشارہ سمجھ جائیں جو احمد رضا سید یال حضرت کے ترجمے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں میں کہ پترا کہ تو جنی بدبودار دھواں چھوڑ لے میں سن ہم ایک دن بتائیں گے کہ جس سمت دیکھئے یہ علاقہ رضا کا ہے یہ وادی رضا کی ہے وہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھئے یہ علاقہ رضا کا ہے ہم بتائیں گے تو جتنے دھومے چھاڑ لے اعلی حضرت صادر بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیوں تاجدارو دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید فرما توڑے کو یہ چیز ہونا تو دور ہے خواب چی دیکھی جے خواب چی دیکھی جو تیرے ٹکڑوں کو پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تُسی تھوڑا ڈھیلا تانی بول دے ہو کیونکہ تُسی 70,000 لے خطیب سنا دے آدھی بان چکے ہو مفتلا مفتی کون سنے میں بڑی مہنگی تقریر کر رہے ہیں تو انہوں پتہ نہیں کہ 70,000 تو 50,000 یہ کی شاید جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا میں نے کہا تم ہماری بولی لگاؤ گے 40,000 کی 50,000 کی یہ کیا اوقات ہے 40,000 اور 50,000 کی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر انمول کر دیا حضور اعلی حضرت کہتے ہیں کیوں تاجداروں دیکھی کبھی خواب میں یہ شاید جھولیوں میں جو گدا یعنی در کی ہے اچھا پھر بندے نے پوچھ لیا انی ترکڑی گال جو کیتی جائے خیرات کون مل گئی ہے تو گال بڑی بڑی کیتی جائے تے خیرات تسی جو منگی ہے تو حضور نے دیتی ہے تو دیر کتنی لگی ہے دیر کنی لگی ہے میری طرف دیکھنا یہ جڑے ہو ہاتھ بھی دیکھنا میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا میں اعلی حضرت کا شعر سمجھا رہا ہوں فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی
اگر سینے میں دل رکھتے ہو. میں نے کہا اوپر نیچے طبیعت دیکھنے والے سنو, امام عالی مقام امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جا کر اتنی بڑی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے تجھے مجھے پیغام دیا کہ لوگوں میں نے یزید کی طبیعت نہیں دیکھی, نانا محمد کی شریعت دیکھی تھی. ہائے ہائے بولو یار, بولو 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 بولو. یہاں طبیعتیں نہیں دیکھی جائیں گی. کہتے ہیں جی تقریر اے نہیں کرا جائے مجمع راضی ہو جائے, ہم دو راضی نہ ہوئے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تقریر بھلا ہوتی ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. مجھے تو اس سے غرض ہے جو جملے بولوں اس پر میرا خدا بھی راضی ہو جائے, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. منڈو راضی نہ ہو وہ نہ سدو, لیکن مسلک سے غداری نہیں. کیوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کو ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جب کہا گیا اعلیٰ حضرت سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا بتا خیرات مانگی ہے, ملنے میں کتنی دیر لگی میری طرف دیکھو. کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول عرض میں بس ایک بار اعلیٰ حضرت نے فرمایا پوچھ دیو کنی دیر لگی ہے خیرات ملنا نے. آپ نے فرمایا جیڑی دیر بھی ہوئی ہے 8:30 ہوئی ہے. ہائے 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 8:30 ہوئی ہے. جنی دیر بھی ہوئی ہے 8:30 ہوئی ہے. مالکاں نو خیرات دینے دیر نہیں ہوئی, اور دیکھا نہیں اگے تو پڑھ دے تو سن دیا تو فرق نہیں ہوندا. تو کہنا یقین ہو سکتے کہ ساڑھے اکے بابے نے سارا کو سمجھا دیتے. جس نے ساری زندگی ہی کوئی نہ رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ بھی میرے امام کا کلام ہے, یہ بھی میرے امام کا دیا وہ ترانہ ہے. جب انہوں نے پوری زندگی اسی مشن پہ گزاری پھر بالکا نے دیکھا نہیں خیرات دیتی کی میں, خیرات کی میں دیتی ہے, تو پھر لوگوں نے آنکھیں جنازہ دیکھ کے پہ گیا شورے پھر گیا سارا شہر لاہور, اور اتنے بندے کتھوں آئے سمجھ نہیں آندی گل وچ ہو رہے. بولو یار بولو بولو بھائی, میں تو ٹھرن والا, میں تو ہر ٹن ٹن سنی دی گالی تکار کے جانی اسیاں رضوی ملانگے. تے کوئی نہیں آج کل جڑے دھڑے بازی جڑے تو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کیا دب کے سینے نگار ہے. تو کوئی گارہ نے تاج ہائے جا بازا غاریہ نے اور کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول عرض میں بس بھیک بھر کی ہے. فرما جیڑی دیر بھی ہوئی ہے 8:30 ہوئی ہے بس سادہ ہاتھ اٹھے. میرے کریم سے گھر کترا کسی نماغا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. ابھی حاضری ہے تو وہی وہاں کے وہی طرف ہے جو ہر عاشق کی ہوتی ہے. حضور کرم فرمائیں دیدار نصیب کریں. اسی تمنا کے اندر 2 دن 2 راتیں گزر گئی, نہ اشارہ ہوا نہ جلوہ گری ہوئی. پھر گئے حضور کے روضے کے سامنے, پھر فل بدی اپنا مشہور زمانہ کلام لکھا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جوڑے تیرے در سے یار پھرتے ہیں, وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے کمال آجی ہوئی. جب آجی کی معراج پہ پہنچے کہا تیری کوئی جو پوچھے بات رضا تو ان سے کتے 1000 پھرتے ہیں, تو ان سے کتے 1000 پھرتے ہیں. وہ یہ کلام پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں. ادھر سے اشارہ ہوا دل پہ الکا ہوا کہ احمد رضا کوئی اور ہو تو خواب پہ آتے ہیں, آج جاگتے ہوئے میرا دیدار کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت, تاجدار ختم نبوت. اس لیے تو کہا جب دیدار ہوا کا چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
پھر دل کیسا چمکا. وہی امام احمد رضا جب دل چمکا حاضر دے کر قلم اٹھایا, احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے, تحقیق کا باب کھلتے جا رہے ہیں, احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے, ناز کا باب کھلتے جا رہے ہیں, صرف کا باب کھلتے جا رہے ہیں. کوئی پڑھے تو صحیح احمد رضا ہے کون, ہماری ہے شخصیت ہے. اگر تفسیر اور فن تفسیر میں دیکھا جائے تو آپ کی ترجمہ بھر کتابیں موجود ہیں. آپ کا معالم التنزیل پر بھی آپ کا حاشیہ ہے, تفسیر خازن پر بھی آپ کا حاشیہ ہے, تفسیر غزالی پر بھی آپ کا حاشیہ ہے. قلم چلتا ہے تو احمد رضا کا چلتا جاتا ہے. اگر حدیث کے باب میں دیکھیں, حدیث اور اصول حدیث میں احمد رضا کا قلم چلتا ہے. بخاری پہ آپ کا حاشیہ, مسلم پہ آپ کا حاشیہ, ابن ماجہ پہ آپ کا حاشیہ, مسند امام احمد بن حنبل پہ آپ کا حاشیہ, دلائل النبوت پہ آپ کا حاشیہ. احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے. کاش کہ منطق فلسفہ والا احمد رضا کو پڑھتا جو منطق والوں نے تعریف کی, شے کی الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل. کاش کوئی عالم احمد رضا کو پڑھے. احمد رضا نے اس تعریف کا رد کیا. منطقیوں نے انسان کی تعریف کے حوالے نہ تک احمد رضا یہاں پہ بولا ہے. جب احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو بس چلتا ہی جاتا ہے. تحقیق کا باب کھلتے جا رہے ہیں, تفسیر کا باب کھلتے جا رہے ہیں, منطق و فلسفہ کے باب کھلتے جا رہے ہیں. احمد رضا کا قلم چلتا ہے تو نزدیت بڑھتی نظر آتی ہے. احمد رضا کا قلم چلتا ہے خارجیت بڑھتی نظر آتی ہے. احمد رضا کا قلم چلتا ہے رافضیت دم توڑتی نظر آتی ہے. احمد رضا کا قلم چلتا ہے عاشق سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں تجھ کو رضا مسلم, تجھ کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی. حضور سید اعلی حضرت فاضل بریلوی کا قلم چلتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے. حضور سید اعلی حضرت فاضل بریلوی کا قلم چلتا ہے. الامن والعلا لکھیں کہ 300 حدیثیں نقل کی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل الرسل ہیں, 100 حدیثیں نقل کر دی ہیں. آپ نے حقوق والدین پہ قلم اٹھایا تو 71 حدیثیں نقل کر دی ہیں. اس لیے جہاں بھی قلم اٹھایا ہے اعلی حضرت نے کمال کر دیا. اسی تراجم کو دیکھیں, آج لوگ کہنے نے وہ جناب ترجمہ پڑھنے جہاں مرضی پڑھ لو اور بچہ حافظ ہی بنانے جتنے مرضی بنا لو. میں کہ جتنے مرضی نہیں, جتھے مرضی نہیں اتھے پڑھا جن دل قرآن اور صاحب قرآن دا پیار ہوئے. کہنے جی بریلیاں کولو کتنا پڑھائی ہے. ان شہزاد مبارک صاحب ہونی کدی انہاں دا یوم رضا آگئے, کدی 11ویں آگئے, کدی 12ویں آگئے, کدی اتھے ختم دے, کدی اتھے ختم دے. بچے دا ٹائم ضائع ہوندے, حافظ نہیں بن دے. میرے پیر و مرشد شیخ القرآن والحدیث بہکی وقت مفتی محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے اگر سنی ادارے میں آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا نا تو گستاخ رسول بھی تو نہیں بنے گا. سنی ادارے میں اگر تیرا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا نا, صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ بھی نہیں بنے گا, نبی کا گستاخ بھی نہیں بنے گا, اور دوسرے نمبر کو بن گیا حافظ ہویا حضور کا گستاخ. کی فائدہ ہوتا حافظ دا؟ کوئی فائدہ ہویا کہ حافظ بنانے وہ پتہ پھر اتھے حافظ بنانے دی تنو سزا کی لبنی ہے. جو تو مرنے نا سب پہلی تنو سزا انہیں اے دینی ہے, ابے دے مرن تو بعد ان دعا نہیں مانگنی. وہ در حقیقت دس ابا ہن کھٹیا کھا, میں نے پڑھایا بھی نا ہن کھا کھٹیا دعا میں تو محروم راسے بھیجیا نا شہزاد مبارک دی صحبت ہے, دعا بھی منگا, کل خانی بھی کر رہا, تیجا تو چوتھا بھی کر رہا, تو چلیسوں بھی کر رہا. ہن میں نے ادھر بھیجے تو کھا کھٹیا اے تیری صدا ہے. اس لئے حباب کی بکار قرآن پڑھنا جس کا مرضی پڑھ لو ترجمہ نہ. آپ تراجم اٹھا لیں, اس وقت میں نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, دیگر تراجم بھی اٹھائیے. میں ایک دو نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورۃ فتح پڑھ لیجئے 26 سے 12. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اٹھائیے ترجمہ. ہم نے ایک ترجمہ اٹھایا, اس نے کہا نبی ہم نے آپ کے لیے روشن فتح کو کھولا اور آپ کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے, پچھلے بھی معاذ اللہ. کسی نے ترجمہ کیا آپ کی اگلی خطائیں بھی معاف ہیں, پچھلی خطائیں بھی. میں نے کہا عقل کے اندھے کیا نبی کو خطا دار کہہ رہے, گناہ گار کہہ رہے, تو ہم نے یہ ترجمہ کیسا کر دیا؟ اس سے یہ پتا چلا جب انہوں نے ترجمہ لکھے یہ عقائد سے واقف نہ تھے. میرے امام نے جب ترجمہ کیا تو فرمایا کہ عقل کے اندھے تمہیں پتا نہیں ہے لام کے کتنے معنی ہیں. یہ تو شرم میں عامل پڑھنے پڑھانے والا جانتا ہے. لام 5 معنوں کے لیے آتا ہے, اختصاص کے لیے, علت کے لیے, قسم کے لیے, وعدہ کے لیے.
فرمایا تمہیں پتہ نہیں یا علت کے لیے ہے. ترجمہ یہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے حبیب رب نے تیرے صدقے تیرے اگلوں کا گناہ بھی معاف کر دیا ہے, پچھلوں کا گناہ بھی معاف کر دیا ہے. اس لیے امام اہل سنت نے یہاں عقائد کی بات کی گا, لوگوں سنو تم کیا بات کرتے ہو نبی کے بارے میں, خطا کا لفظ بولو گے, گناہ کا بولو گے, تمہیں پتہ نہیں ہے. عقائد کی کتابیں تو پڑھ لیتے, شرع عقائد پڑھ لیتے, شرع عقائد پڑھتے, موقع پڑھتے, شرع موقع پڑھتے, فقہ پڑھتے, شرع فقہ اکبر پڑھتے, تو تمہیں پتہ چل جاتا اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء الصغیرۃ والکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں, بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ایک آیت ہے, میں دوسری آیت رکھنا چاہتا ہوں, جلدی جلدی توجہ کیجیے. دوسری آیت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. حضرت عیسیٰ پیغمبر کے والدہ ماجدہ حضرت مریم کا ذکر ہوا. جو وہ مریم ہیں جن کو رب ذوالجلال نے مرد کے لمس سے بھی پاک رکھا ہے, وہ حضرت مریم ہیں پاک دامن طیب و طاہر. وہ حضرت مریم ہیں بے موسمیں جن کے عبادت خانے میں رب پھل عطا کرتا ہے. بغیر خواب کے حضرت عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے. اب اس کا ترجمہ گھر میں جا کے پڑھنا دوسرے ٹبر دا. انہوں نے کہا مریم عمران کی بیٹی نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. انہوں نے کہا بدبختو عزت والا تو بھرے مجمع میں اپنی بیٹی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. تم نبی کی ماں کی شرمگاہ فتاؤ گے, ڈوب نہیں مرتے, تجھ کی ساڑھے گل پہندے ہو. تو کہنے پتہ مولوی میں کی رولا ہے, اے رولا ہے. ایسے گل کریے کیوں شہزاد جی ہونے شہزاد مبارک صاحب سختی نہ کی کرو رشتہ داریاں نے. میں کہ رشتے سکا چاچا ہے, شملہ اونچا ہے, مکہ دا چودھری اور وڈیرا ہے ابو لہب, حضور سے کٹ گیا, قیامت تک کے لیے لعنتیں برس رہی ہیں, تو بھی لعنت بھیجتا ہے. میں کہ نبی دی رشتہ داری تو بات کے تیری آ گئی. بھئی جناب تو نبی دے چاچا, نبی تو کٹ جاوے تو لعنت بھیج سکتے ہیں, تو تیرا چاچا اتو لائے یہ بڑی گل میں کر رہی ہیں. اگر تھوڑے تھوڑے یہ ہتی برابر یہ عقل کسے ہوے جڑے اعتراض کر دے یہ رشتہ داریاں نے. میں کہ بابا اتنے رشتہ داریاں نہیں دیکھا جان گیا, وہ ساری رشتہ داریاں پیچھے نے, حضور کی عظمت پہلے. رشتے سگا چاچا ہے, شملہ اچھا رکھ دے, مکے دا چودھری اور وڈیرا ہے, حضور سے کٹ گیا, قیامت تک کے لیے لعنتیں برستی رہیں گی. رنگ کا کالا ہے, رنگ کا کالا ہے, حبشے کا رہنے والا ہے, حضور سے جڑ گیا. اے لوگوں نے دیکھے, پھر کائنات نے دیکھے, اے کعبہ تلے آئی, بلال اٹھتے آئی. آپ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون سچا کون جھوٹا ہے. میں کہ بس جڑا حضور کے قدموں میں وہی تو سچا ہے. جڑا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے انہیں تو لعنت بھیج. اگر کوئی کسی دا ایسا پیر بھی ہوگے نا انہوں نکر مار کے اگلے گھر اپڑا, تمہیں تو جان چھڑا, وہ سونا مرشد نہیں, وہ کور آئی. جڑا صحابہ دا بے ادب ہو گئے, حضرت امیر معاویہ ہون, ابو سفیان ہون, حضرت ہندہ ہون, عمر بن عاص ہون, انہاں دا جڑا گستاخ ہو گئے, وہ ایسا پیر بنن دے قابل تو دور دی گل لے, منجھاں دے واڑے چ ملازم رکھن دے قابل نہیں. کی انہاں نوں سمجھائیے, اصل تسی بٹھے پہندے ہو تو میں نوں تقریر بھولنا لگ جاندی ہے. اے مجمع تقریر کراندے مولوی کولو, تو مدرس کولو مطالعہ طالب علمی کراندے. طالب علم مطالعہ کرنا سی بھی کہندے ہیں کہ انہاں نے عبارت نہیں حل کرنی, دسی انہاں نوں کی نقطے دسنے. یہ تقریر تسی کراندے ہو, جے تسی اکھ بند کر لیندے ہو. یہ تواڈی اکھ او بند ہوندی ہے کبوتر والی, او بھی جدوں بلی نوں ویکھے اکھ بند کر لیندے, مینوں نہیں ویکھ رہی. یہ حضوری نے عقل مند کو پوچھو ہے جڑا کبوتر باز نے, کبوتر نہ بلی نوں ویکھے نا بس اکھاں بند کر لیندے, کہندے مینوں نہیں ویکھ رہی, او پھڑ لیندی آ کے. تے بھی اکھاں بند کر لیندے, کہندے مولوی میں نہیں ویکھ رہا, اسی سارے نوں ویکھ رہے ہیں. ہاں کہو محبت نہ سبحان اللہ, اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي, آئیے کہیں بات دور نہ چلی جائے. ایک نے ترجمہ کیا کہ شرمگاہ کو روکے رکھا معاذ اللہ, کسی نے کہا کہ شابت کی جگہ کو روکے رکھا. جب کوئی نہیں بولتا تھا اس میدان میں ادب کا دائرے کے اندر رہ کر, اب کون بولتا ہے؟ احمد رضا بولتا ہے.
اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے کنجوسی نہیں کرنی۔ میرے امام نے قلم اٹھایا تو کمال کر دیا، فرمایا کہ مریم عمران کی بیٹی نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ ہائے 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 ہائے، مریم عمران کی بیٹی نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ بھائی سارے پاکیزگیاں سمٹ کر ایک جملے کے اندر آ جاتے ہیں۔ کون؟ امام احمد رضا جب قلم اٹھاتا ہے، قلم چلاتا ہے تو چلتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے موضوع پر 5 کتابیں لکھی، 5 تنخواہ کی نسبت سے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سنیے تو میں کسی میدان کے اندر تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کو رب نے کمال کا حافظہ دیا تھا، کمال کا حافظہ ہے۔ محدث کچوچ بھی کہتے ہیں کہ جو فقہ حنفی کے ماخذ حدیث سے ہر وقت آپ کو ازبار ہوتی تھی، پھر ان پر جو اعتراضات ہیں وہ بھی ہر وقت آپ کے نظر میں ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا فن تفسیر میں دیکھا جائے تو کیا مقام ہے؟ اگر فن حدیث میں دیکھیں، فن حدیث میں پڑھنے پڑھانے والے جانتے 5 درجے ہیں۔ طالب حدیث، حافظ الحدیث، محدث بھی کہتے ہیں، اپنا پہلا درجہ ہے طالب حدیث کا، دوسرا درجہ شیخ الحدیث اور محدث کا، تیسرا درجہ حافظ الحدیث کا، چوتھا حجت حدیث کا، 5واں حاکم حدیث کا۔ سید اعلیٰ حضرت کا اگر مرتبہ تعظم کرنا ہو تو میرے امام کے لیے جو آپ کو رب الجلال نے علم دیا تھا، طالب کا درجہ بھی چھوٹا ہے، شیخ الحدیث اور محدث کا درجہ بھی چھوٹا ہے، حافظ الحدیث کا درجہ بھی چھوٹا ہے۔ میرے امام حجت الحدیث کا مرتبہ بفائز تھے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اگر فقہ کے معاملے میں دیکھیں تو ایک مجتہد فی شرع ہوتا ہے، مجتہد فی المذہب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجتہد فی شرع، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل میں دیکھیں تو احمد رضا کا پہلا منور آتا ہے۔ احمد رضا جب قلم اٹھاتے ہیں، اگر پانی کی قسمیں لکھی تو 150 قسمیں لکھ دی ہیں، اگر تیمم کی قسمیں لکھی ہیں 250 لکھ دی۔ جس بات کے اندر بھی قلم اٹھایا تو احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے۔ جب احمد رضا ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید دیدار علی شاہ صاحب کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلیے آپ کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، سنے ذات دا پٹھان ہے، مزاج دا سخت ہے تو نہیں جانا۔ انہوں نے کہا یار ایک بار چل تو صحیح۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہا چلیں دیدار کرنے کے لیے، تو نے کہا نہیں میں نہیں جانا، سنے مزاج دا پٹھان ہے، مزاج دا سخت ہے۔ تو نے کہا بھی چلو تو صحیح، جے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا چلے تو صحیح۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں چلا گئے تو آگے مسجد رضا میں نماز کھڑی تھی تو یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جا کر نماز میں شامل ہو کے 1 رکعت رہے گی۔ میں وضو کرنے گیا، وہاں کنواں تھا، ایک نابالغ بچہ تھا، اس نے پانی بھر کر رکھا، میں وضو کرنے لگا تو نے بچے آ کے مولوی جی اجازت تو لے لو۔ ہائے ہائے، بچے نے آ کے اعلیٰ حضرت کے در پر رہنا، بچے سے دالی جا کے میں دنوں سوچا دیدار علی یہ تو احمد رضا کے در کے بچے کے علم کا یہ حال ہے۔ پھر کہا بیٹا مجھے دے دیں، انہوں نے کہا مولوی جی تو مسئلہ پتہ نہیں، نابالغ دینا بھی چاہے نہیں دے سکتا۔ کہتا ہوں بچے نے وضو کیتا تو پھر میں پانی کٹیا تو میں وضو کیتا تو جماعت تو ہو گئی تھی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بھی نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، 1 رکعت رہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ میری اور نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی بات تھی کہ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، ذات کا پٹھان ہے، مزاج کا سخت ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، حضور سید اعلیٰ حضرت مسجد باہر نکلتے میں مصافحہ کیا، سلام کیا تو میں نے کہا حضور کیسا حال ہے؟ فرمایا کیا حال پوچھتے ہو؟ ذات کا پٹھان ہوں، مزاج کا سخت ہوں۔ گل تو ہو گئی ہے، گل تو ہو گئی ہے۔ یہ ہیں حضور سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ احباب دی وقار۔ آج میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں، بھانگ بھانگ کی بولیاں اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولی جا رہی ہیں، اس کے اندر کوتاہی تیری اور میری ہے۔ جو خطیب ایسے بلانے ہیں جو مجمع راضی ہو گئے تو لوگ راضی ہوں،
نہیں ویکھنا بھی وہ خارجیت تل جا رہے یا رافضیت تل جا رہے. ایک وقت ہے جدو اسی طالب علمہ سے جدو بھی گل ہوئے آنا جی صحابہ اکرام علیہم رضوان دی تو او شیعہ آل ذہن جاندہ ہی آل دی گل ہوئے دو بندیاں آل ذہن جاندہ ہی کیونکہ دو بندی جناب صحابہ دا نام بڑا لیندے نے آل دا نہیں تو شیعہ جڑے ہیں آل دا لیندے نے صحابہ دا نہیں تو ساڑھے علماء مثالاں بھی دے دیں صحابہ ستارے نے تو آل جڑی ہے کشتی ہے ایک کولو ستارے نے تو کشتی کوئی نہیں دوجہ ٹبر کول کشتی ہے ستارے کوئی نہیں اگر ادھر دین جاندہ ہی ہون کی کریے اپنے گھر کھلوتے ہیں یہی ہوندہ رہا اپنے گھر کھلوتے ہیں. لیکن سنو میں آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں ساری باتیں چھوڑو بس احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا کرو احمد رضا سے پیار کریں. جو بندہ احمد رضا سے پیار کرتا ہے نہ وہ خارجی ہو سکتا ہے نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے. جس دل میں احمد رضا ہو احمد رضا پہرا اتنا دیتا ہے نہ صحابہ کا بغض داخل ہونے دیتا ہے نہ آل کا بغض داخل ہونے دیتا ہے. جس میں احمد رضا ہوتا ہے اسی میں اصحاب محمد کا بھی پیار ہوتا ہے آل محمد کا بھی پیار ہوتا ہے. اور اس سے اگلی بات میں کر دوں احمد رضا اسی دل میں آتا ہے جیسے دل چ مدنی چینل اللہ بابا ہو انہیں آکھے نا جدو لوگوں نے احمد رضا دے بارے بھانگ بھانگ کے بولیاں بولی انہوں نے کہا لوگوں نہ رلنا نہ بھولنا احمد رضا پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ امیر اہل سنت ابو بلال مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا لوگوں احمد رضا پہ ہماری آنکھیں بند ہیں. اب یہ کفل مدینہ نہ لگائیں یہ ذکر مدینہ ہو رہا بولیں. امیر اہل سنت نے کہا احمد رضا پہ آنکھیں بند ہیں آپ نے ہر ایک پہ بند کرنی ہے. احمد رضا پہ بند باقی ہر ایک پہ کھلی ہے ساری ایسے دیکھاں گے تو تولیں گے پرکھاں گے. اس لیے احباب جی بخار یہ جماعت بھی اہل سنت کے لیے محسن ہے. ہمارا شعار دعوت اسلامی ہے ہمارے لیے علامت دعوت اسلامی ہے. ہمارا سر فخر سے بلند کیا کہ دعوت اسلامی نے کیا مدنی چینل لبابے نے. دیکھو نا جی اصحاب کی باری یہی تو میدان میں نظر ہے. فیضان امیر معاویہ جب قرآن پر حملہ ہوا فیضان قرآن پر تھیلی سیمیہ پر مسئلہ ہوا تو خون دینے کے لیے آگے پتہ چلا ہے چوری کھانا لئی نہیں چوری کھانا لے. اچھا میں نہ آگے بڑھنا بھی دن میٹھے میٹھے میں الحافظ الفتاوہ پڑھ رہا ہوں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل کی تھی کہ مولا علی پاک نا بازار جو خربوزہ خرید کے آئے تو توڑا تو کھان لگے تو مٹھا کوئی نہ تو آپ نے حضرت بلال نے آکھا بھی ہے نا جاؤ واپس کرو مٹھا کوئی نہیں کیونکہ ساڑھے نال پیار نہیں کردہ. الحافظ الفتاوہ دندر علامہ سیوطی نے لکھے کتاب میرے کو موجود ہے کہ حوالہ دیکھنا چاہے تو مولا علی پاک نے فرمایا واپس کرو سرنا پیار نہیں کرتا. انہیں کہا حضور کیڑی گل ہے مٹھا کوئی نہیں پیار نہیں کرتا کہ مولا علی پاک نے فرمایا کہ حضور نے مجھے فرمایا علی رب نے تیری محبت ہر شجر ہر بشر پر پیش کی ہے. جس شجر نے تیری محبت کو قبول کیا ہے وہ میٹھا بنا ہے جس نے قبول نہیں کیا وہ کڑوا بنا. اور جس بشر نے تیری محبت قبول کی دی میٹھا میٹھا بنا لانتی ہے تجھے کہ علی نہ پیار نہیں کر دے میٹھا میٹھا کہہ کے دسنا جاتے نا فی علی علیہ الحافظ الفتاوہ بابا ایک جملے میں سارا کو دس دیتے ہیں یعنی مٹھے مٹھے علی علیہ نہیں کیونکہ جب علی نہ پیار کر دو یہ مٹھا ہے. میں کہ تو اپنے وارث ہو تو تیرے کھاتے چاہیں تو مولا علی کا پردہ لے کے حملہ کرنا چاہیں. حضرت امیر معاویہ پہ نا ہماری آنکھیں کھلی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہیں امیر المؤمنین ہیں خال المؤمنین ہیں. جو بھی ان کا گستاخ ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. بابا ہماری محبت کا معیار آل محمد ہیں امام حسن ہیں امیر معاویہ کو سلو کی تو ہماری سلو ہے. حسین نے یزید سے جنگ کی ہماری کل بھی جنگ تھی آج بھی جنگ ہے. اس لیے کوئی شاید یزید کی آڑ میں امیر معاویہ پہ بھونکے نہیں بک بک بند رکھ یہ ڈھیر نظری نہیں یہ سنی بستے ہیں یہ اعلی حضرت کا ماننے والے ہیں. جتنے سال بعد بھی بزم نور ہدا والوں نے یہ بزم سجا کے یہ وعدہ وفا کیا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی ہمیں ایک ہی سبق پڑھا گئے. آج جتنے ویکو چوک چورائے تے پھٹے تے بیٹھے نے موضوع حضور دی ذات حضور دے صحابہ حضور دی آل تیری اوقات کے تیرے پلے کے تینوں پوچھئے تو تینوں صحیح نماز طریقہ نہیں آنا جی جناب موضوع بڑھائی بیٹھے نے
پھٹے دبائے کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس اکو نعرہ لاؤ. کوئی پوچھے حضور نور نے بشر نے اکو نعرہ, علم غیب دوبارے پوچھے عالمہ دا کام میں تسی اکو نعرہ لاؤ. حضور سے کیڑا؟ فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ. دلی بولو کوئی مسئلہ نہیں, تقریر موک گئی ہے, میں مکائی بیٹھا بس موک گئی تقریر. یہ اگر یہ آخری ترانہ ہے تقریر موک گئی ہے. آئے میں جدو پانڈے نے ہاتھ اتھے لے آکے نا یہ پیٹرول پورا ہو جانے, جہاں تھلے رہی تقریر اگے جانی جب 12 بجنے تو آڑے تو پہلے بجے بیٹھے. اعلیٰ حضرت فرمایا پوچھے حضور کے بارے میں تو کو سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ, سارے ہاتھ کھڑے کر کے سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ. لوگوں نے کہا حضور آدم سے بھی؟ فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ. کہا ابراہیم سے بھی؟ کہا نہیں سب سے اولا و اعلیٰ. کہا موسیٰ کلیم اللہ سے؟ کہا نہیں سب سے اولا و اعلیٰ. بات بڑھتی گئی. اعلیٰ حضرت احمد رضا پٹھان جلال میں آگے جملہ سننا, فرمایا سوائے رب کے باقی سب سے. آئے ہاتھ اچھا کر کے اعلیٰ حضرت سٹ ماری نا پٹھانا والی, فرمایا سوائے رب تو باقی سب تو اولا و اعلیٰ, اولا و اعلیٰ, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ. کسی بات میں تیری بات کی جنا بات ہو تو وہ بات کیا, کسی رات میں تیری رات کا جنا ذکر ہو تو وہ رات کیا, جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات کیا. میری ذات میں میری بات میں میری شام میں میری رات میں آقا تیری دل لگی کہ سوا ہے کیا میری داستان حیات میں. یہ کہا جناب سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پر مولانا روم بھی بولے, فرمایا صد کتاب و صد برق در نار کن, روح دل را جانب دلدار کن. یہ تقریر کا نچوڑ ہے. صد کتاب و صد برق در نار کن, روح دل را جانب دلدار کن. مولانا روم کہتے ہیں لوگوں جو کتابیں جو لٹریچر تمہیں نبی کے در سے دور کرے, ایسی کتابوں کو چوک میں ڈھیر لگا کے آگ لگا دو, روح دل را جانب دلدار کن. ہائے ہائے تم اپنے دل کا قبلہ گنبد خطرہ کو بنا لو. میں نے کہا سیدنا رسول اللہ نے سب بھی برحق, مولانا روم بھی برحق. یہاں پر علامہ اقبال بھی بولے خیمہ افلاک کا سادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے چلا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر سرکی کا بادشاہ شاکر شیدہ آبادی بولا بس بات خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو, بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو. تیرے باج ناکیاں کو جو دیکھن احمد رضا نے یہی سبق ہمیں ساری دن کی پڑھایا. یہ نچوڑ جو رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی یہی عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی عاشقوں کے سینے میں, تو وہی شاکر شیدہ آبادی کہتا ہے بس بعد خدا دے دنیا تے میرا ڈھول سہارا تو ہے. تیرے باج ناکیاں کو جو دیکھن میری عقدہ تارا تو ہے, میں طالب تو مطلوبہ کا میری موج کنارہ تو ہے. اے شاکر جان پیاری یہ پر جان پیارا, جان تو پیارا تو میں. دوران گفتگو صاحباً خاتان میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا ہو, میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں. جو جملہ رب رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے. یار زندہ سو پس باقی فقیران آئے صدا کر چلے, میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے, وما علیہ الا البلاغ.